اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ دوستو، جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا، آج کا دن اور کل کا دن انشاءاللہ العزیز مکتوبات امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند اقتباسات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، تاکہ یہ جو تصوف کی تعلیم ہے اس سے آپ آشنا ہو سکیں اور اس کے اصول اور اس کی ضروریات کو سمجھ سکیں، تاکہ یہ جو تزکیہ باطن ہے، تزکیہ نفس ہے، یہ ہمیں حاصل ہو سکے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو تصوف کی تعلیم ہے یہ راہبر کی ضرورت محسوس کرتی ہے۔ جس طرح دنیا کی کوئی تعلیم بغیر استاد کے، بغیر راہبر کے حاصل نہیں کی جا سکتی، اس کے لیے بھی کسی راہبر کا، کسی استاد کا ہونا بدرجہ اعظم ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی چیزیں آپ کتاب کو پڑھ کے کوئی چیز بنا سکتے ہیں، کسی کو دیکھ کے کوئی چیز بنا سکتے ہیں، کسی سے کوئی چیز پوچھ کے بنا سکتے ہیں، لیکن یہ جو تزکیہ باطن کا معاملہ ہے، کہ جس وقت تک آپ کے سامنے کوئی کامل نمونہ، کوئی طریقہ کار، کوئی زندگی، کوئی تعلیم، کوئی تربیت آپ کے سامنے موجود نہ ہو، تو یہ تزکیہ باطن کی تعلیم سے انسان آشنا نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مجموعہ تضادات بنایا ہے، اس کے اندر مختلف چیزوں کو رکھا ہے، اس کے اندر خیر کی قوت بھی رکھی ہے اور اس کے اندر شر کی قوت بھی رکھی ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کے راستے پر چلنے کا داعیہ بھی رکھا ہے اور برائیوں کی طرف مائل ہونے کا انسان کے اندر اس کو نفس کو بھی رکھا ہے، جو انسان کو برائیوں کی طرف مائل کرتا ہے، برے راستوں پر لے کے جاتا ہے۔ تو جب بھی انسان کسی سچے راستے کا طالب ہوتا ہے، سچے راستے پر چلنا چاہتا ہے اور اس راستے پر چل کے اپنے رب تک پہنچنا چاہتا ہے، تو اس کو کسی راہبر کی، کسی رہنما کی، کسی استاد کی، کسی مرشد کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، کل بھی میں نے عرض کی کہ مرشد، راہبر، استاد اور پیر یہ آپ کا مقصود نہیں ہے، یعنی وہ چیز نہیں ہے پیر، مرشد، راہبر، رہنما، یہ وہ شخصیت، وہ ہستی، وہ چیز نہیں ہے کہ جس کو اپنی زندگی کا مقصود اور محور بنا لیا جائے، بلکہ در حقیقت مقصود اللہ کی ذات ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ در حقیقت مقصود اللہ تک پہنچنا ہے۔ جو بندہ یہ خیال رکھے کہ میں اپنے رب تک پہنچنے کے لیے کسی شخص کو اپنا رہبر اور رہنما مان رہا ہوں، جب تک یہ خیال اور یہ عقیدہ اور یہ نظریہ نہیں ہوگا، انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ راستے میں رک جاتا ہے۔ یہ حقیقت بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ مقصود اللہ کی ذات ہے۔ مقصد حاصل کرنا، زندگی کا جو مقصد ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ بندہ، مرشد، راہبر اس ذات تک پہنچنے کا ایک وسیلہ ہے، اس ذات تک پہنچنے کا ایک نمونہ ہے، اس ذات تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن
لیکن یہ مقصود بذات مرشد نہیں ہے، مقصود بذات اللہ کی ذات ہے۔ یعنی یہ آپ پیری مریدی کے متعلق اپنا نظریہ درست کر لیں، خیالات کو درست کر لیں کہ جس کو ہم پیر مان رہے ہیں وہ ہمارا خدا بھی نہیں ہے، وہ ہمارا رب بھی نہیں ہے، وہ ہمارے لیے کوئی اور یعنی مقصود نہیں رکھتا، مقصد نہیں رکھتا، بلکہ مقصد صرف اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ لیکن یہ بات بھی نہیں ہے کہ جو رب تک پہنچنے کا ذریعہ ہے اس کو اتنا کمتر سمجھا جائے اور اس کا اتنا حقیر سمجھا جائے اور اس کو راستے میں بڑی ہوئی چیز سمجھا جائے، اس کا تصور بھی اسلام میں اور دین میں نہیں ہے۔ یعنی جو رب کے ساتھ جوڑنے والی چیز ہے وہ بھی اتنی عظیم ہے کہ جو رب کے ساتھ جوڑ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اتنی عظمتیں عطا فرمائی ہیں، اتنی شان کی بلندیاں عطا فرمائی ہیں کہ دیکھو کہ وہ تمہیں اپنے رب کی بارگاہ سے جوڑ رہا ہے، بارگاہ الہی سے تمہیں ملا رہا ہے، تو اس کی شان بھی بہت عظیم ہے۔ تو مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی گروہ کی محبت کی بات کی ہے کہ یہ جس کو ہم پیر مانتے ہیں، جس کو ہم مرشد مانتے ہیں، جس کو ہم نمونہ مانتے ہیں اور جو ہمیں طریقے سکھاتا ہے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونے کے، رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا جو طریقہ سکھاتا ہے اس کے ساتھ محبت کا کیا انداز ہونا چاہیے، یہ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مکتوب میں بیان فرمایا ہے۔ یہ مکتوب دفتر دوم کا 83واں مکتوب ہے، 83 نمبر مکتوب ہے، 83 نمبر مکتوب ہے۔ ناظرین السلام علیکم۔ شراحی سادات یوٹیوب چینل سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کی مشہور درگاہ شورا شریف کا مستند چینل ہے۔ اس چینل کے ذریعے عشق الہی و عشق رسول اور عقائد اہل سنت و جماعت کی آبیاری کے لیے خطابات اور مختلف ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں۔ امید ہے کہ آپ اسلام کی صحیح تشریح اور عقائد حقہ کی اشاعت میں ہمارے معاون بنیں گے۔ آپ سے التماس ہے کہ نہ صرف آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کی بر وقت اطلاع ملے، بلکہ اپنے دوستوں کو بھی اس میں شمولیت کی دعوت دیں۔ شکریہ۔ اور یہ آپ نے حضرت ماہ محمود رحمت اللہ علیہ کو جو آپ کے خلیفہ ہیں، جو آپ کے مرید ہیں، ان کی طرف لکھا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، کہ تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے ہیں کہ جس نے اپنے محبوب لوگوں کو، اپنے بندوں کو چن لیا ہے، کہ ان بندوں پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہے۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلام ہے ان پر، ان لوگوں پر سلامتیاں ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اپنی محبت کے لیے چن لیا ہے، اپنی بندگی کے لیے چن لیا ہے، اپنے قرب کے لیے چن لیا ہے، اپنی معرفت کے لیے چن لیا ہے، اپنی ذات کی پہچان کے لیے چن لیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی ذات کی پہچان، اللہ کی معرفت کی پہچان، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ کا قرب، اللہ کی معیت، اللہ کی بارگاہ میں حاضری صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جن کو ان کا رب چن لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی اس قابل نہیں ہے کہ اس کی بارگاہ میں پیش ہو سکے، لیکن اللہ تعالیٰ جن کو اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے چن لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کہتے ہیں کہ یہ میری بارگاہ میں آنے کے لیے اب تیار ہو چکے ہیں، اب یہ میرے رازوں سے پردہ نہیں اٹھائیں گے، کیونکہ اللہ کی راہ، اللہ کی ذات ایک راز ہے۔ کنت کنزا مخفیا، اللہ نے کہا تھا کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ مجھے لوگ پہچانے
تو مخلوق کو اس لیے پیدا کیا تاکہ میں نے یہ چاہا کہ لوگ مجھے پہچانے، لوگ مجھ سے محبت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر مجدد پاک فرماتے ہیں کہ میں آپ کو احوال و اوضاع فقراء این حدود مستوجب حمد است، آپ فرماتے ہیں کہ اس حدود میں رہنے والے فقراء، یہ جو سرحد شریف میں رہنے والے فقراء ہیں ان کی بات کرتے ہیں۔ یہ جو سرحد شریف میں رہنے والے، میری خانقاہ میں رہنے والے یہ فقیر جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے احوال اور ان کے اوضاع، ان کے طور طریقے مستوجب حمد است، یہ اس طرح کے ہیں، اس طرح کے عالیشان ان کے طور طریقے ہیں، ان کے احوال ہیں، ان کا اپنے رب کے ساتھ قرب کا ایسا معاملہ ہے جن پر اللہ رب العزت پر شکر ادا کرنا واجب ہے۔ اپنے فقراء کی بات کرتے ہیں، اپنے خانقاہ میں رہنے والے، تربیت حاصل کرنے والے لوگوں کی بات کرتے ہیں کہ ان کے احوال ایسے ہیں کہ جو مستوجب حمد ہے، جو جن کا شکر ادا کرنا ہم پر واجب ہے۔ پھر فرماتے ہیں المسئول من اللہ سبحانہ سلامتکم وعافیتکم وثباتکم واستقامتکم، کہ میں تمہارے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالی سے سلامتی کی، عافیت کی، ثبات کی، استقامت کی، علی جادت شریعت المصطفیت علی صاحب الصلاۃ والسلام، کہ میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ثابت قدم رہنے کے، استقامت کے ساتھ کھڑے ہوئے رہنے۔ فرماتے ہیں طریقہ کے اخوی عزی ارشدی عظیم فقیر اخذ نمودن، آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے دوستو، جو تم نے، میرے عزیز نے، میرے پیارے مرید نے جو مجھ سے یہ طریقہ اخذ کیا ہے، یعنی کہ جو طریقہ ذکر میں نے تمہیں سکھایا ہے، اللہ اللہ کرنے کا جو طریقہ میں نے تمہیں سکھایا ہے، ذکر کرنے کا طریقہ سکھایا ہے، اپنے رب کو یاد کرنے کا جو طریقہ میں نے تمہیں سکھایا ہے، اور خواجگان نقشبندیہ کے ذکر کا جو انداز میں نے تمہیں سکھایا ہے، اس کے بارے میں فرماتے ہیں ہر چند واسطہ قلت دریافت صحبت شریف کے اصل عظیم است، آپ فرماتے ہیں کہ اگرچہ آپ کو میری صحبت میں رہنے کا بہت قلیل وقت نصیب ہوا، تمہیں اگرچہ میری صحبت میں رہنے کا بہت قلیل وقت نصیب ہوا ہے، نزد این بزرگواران برکات ثمرات لائقہ بران اخذ متردد نشدہ باش، آپ فرماتے ہیں کہ ان بزرگوں کے طریقے کے مطابق تمہارا میرے پاس قلیل مدت کے لیے ٹھہرنا اس قابل نہیں ہے کہ اس کے اوپر ان بزرگوں کی توجہات کی برکات کے ثمرات مرتب ہو سکے، مترتب ہو سکے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ مرید ہونے کے بعد اپنے پیر کے پاس ٹھہرنا، اور فرماتے ہیں کہ جو صحبت ہے بزرگوں کی وہ در حقیقت اس راستے کے اصل ہے، کیونکہ ہمارا جو طریقہ ہے پیری مریدی کا، ہمارا جو طریقہ ہے، طریقہ نقشبندیہ ہے، وہ دوسرے طریقوں سے مختلف ہے۔ ہمارے ہاں تربیت کا انداز یہ ہے کہ مرید اپنے پیر کے پاس اس کی صحبت میں رہتا ہے اور اس کے انداز سیکھتا ہے، اس کے طریقے زندگی سیکھتا ہے، اس کی انداز گفتگو اپناتا ہے، اس کے اٹھنے بیٹھنے کو اپناتا ہے۔ یہی دراصل طریقہ ہے۔ طریقت کی تعلیم یہ ہے کہ آپ اپنے پیر کو جس طرح گفتگو کرتے دیکھیں اس طرح گفتگو کریں، جس طرح اس کو عمل کرتے دیکھیں، چلتے پھرتے دیکھیں اس طرح چلے پھریں، اس طرح کا اخلاق اپنائیں۔ تو یہ طریقت ہے، کیوں کہ وہ جو آپ کا مرشد ہے اس نے اپنے آپ کو
वसल्लम के अखलाक हसना में डाल रखा है। اس نے کسی سے تربیت پائی ہے، اس تربیت کے نتیجے میں وہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاک میں ڈھل چکا ہے۔ اس بھٹی سے گزرنے کے بعد، اس عمل کی بھٹی سے گزرنے کے بعد حضور علیہ السلام کے اخلاق کا، سرکار کے اعمال کا نمونہ بن چکا ہے۔ اب جب وہ کوئی قدم اٹھائے گا سرکار کی سنت کے مطابق اٹھائے گا، جب وہ کوئی بات کرے گا حضور کی سنت کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ بات کرے گا۔ تم نے صرف یہ نہیں دیکھنا کہ ہم ذکر کس طرح کریں گے، ہم مراقبات کس طرح کریں گے، ہم نماز کس طرح پڑھیں گے، بلکہ ہر ادا کو دیکھنا ہے کہ ہم نے گفتگو کا انداز کس طرح سیکھنا ہے، دل لگی کا انداز کس طرح سیکھنا ہے، اپنے مہمانوں کے آنے والوں کی خدمت کا انداز کس طرح سیکھنا ہے۔ یہ باتیں بھی سیکھنے والی ہوتی ہیں۔ صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ پیر ذکر کس طرح کراتا ہے، پیر مراقبہ کس طرح کراتا ہے، نہیں، یہ مراقبات، یہ ذکر، یہ سجدے، یہ عبادتیں یہ الگ مقام رکھتی ہیں، لیکن آپ جو انداز زندگی سیکھتے ہیں یہ الگ مقام رکھتا ہے، اور ان دونوں کے مجموعے کا نام رسول اللہ کی پیروی ہے۔ ان دونوں چیزوں، عبادات کا، حضور علیہ السلام کے اخلاق کا، ان دونوں چیزوں کی پیروی کا نام اسوہ رسول ہے، اور یہ ایک ہی ہے، یہ الگ الگ نہیں ہے، یہ دو چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی۔ حضور کا اخلاق بھی اسوہ رسول ہے، حضور کی عبادت بھی اسوہ رسول ہے۔ اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں عبادت بہت کرتا ہوں، میں ذکر بہت کرتا ہوں، میں مراقبات بہت کرتا ہوں، تو میں نے حضور کی زندگی کو اپنا لیا ہے، نہیں، تم نے آدھی زندگی کو اپنایا ہے۔ تم اپنے ملازم کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہو یہ تم نے رسول اللہ سے سیکھا ہے کہ نہیں سیکھا ہے، پہلے یہ بات بتاؤ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کئی سال تک رہے، کئی سال تک آپ کی خدمت میں رہے۔ رسول اللہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن بھی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ انس تم نے آج یہ کیا کر دیا ہے، تم نے آج یہ کیا کر دیا ہے، تم نے یہ کیوں نہیں کیا ہے، یہ تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم کو نہیں فرمایا۔ کہتے ہیں مجھ سے جو کچھ ہو جاتا تھا سرکار مسکرا دیتے تھے، جو کچھ مجھ سے غلطی ہو جاتی تھی سرکار درگزر فرما دیتے تھے۔ کیا ہم نے یہ اخلاق اپنائے، اپنے ملازموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا سیکھا ہے؟ اگر سیکھا ہے تو پھر تمہاری عبادت بھی قابل قبول ہے۔ اگر حضور کی یہ طریقے نہیں اپنائے ہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ یہی بات تمہیں مرشد سکھاتا ہے۔ جب تک آپ مرشد کی صحبت میں نہیں رہتے ہیں خالی ملنا ملانا یہ کوئی فائدہ نہیں رکھتا ہے۔ اپنا وقت نکالا کریں، وقت نکالیں، اپنے مرشد کے پاس بیٹھنے کا وقت نکالا کریں۔ دنیا کے جھمیلے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ یہ دنیا انسان کو اپنے شکنجے میں جکڑتی چلی جاتی ہے، اس کا شکنجہ ڈھیلا نہیں ہوتا ہے۔ جتنے جکڑتے چلے جاؤ گے، جتنے اپنے آپ کو سمیٹتے چلے جاؤ گے، یہ اور شکنجہ ٹائٹ ہوتے جاتا ہے۔ اس کے لیے اللہ کے بندوں کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے، تب انسان کو زندگی کے اسرار و رموز سمجھ آتے ہیں۔ دوستو پھر فرماتے ہیں حضرت مجدد پاک کہ اما اگر شمع از ارتباط حبی کے از لوازم تعامل میں طریقہ ماندہ باشد دولت اور زما، آپ فرماتے ہیں کہ اگر اس کے باوجود اگر تمہیں اپنے مرشد سے ارتباط حبی ہے، اگر ربط ہے، اگر تعلق ہے، محبت والا تعلق تم نے اپنے مرشد سے قائم کر لیا ہے، اگر دل سے محبت قائم کر لی ہے، یہ نہیں کہ مرشد سامنے آؤ تو روڑا پہ جائے، اگے ہو پیچھے ہو ادھر ہو ادھر ہو، گلے ٹھار کو پھول دیا پتیاں نچھاور کرو، ادھر روڑا پہ جائے، ہلچل مچ جائے، پیر آ گئے، پیر چلے گئے، پھر تو سارا کام تھا، پھر خانقاہ بھی کوئی نہیں آئے گا، پھر معاملات بھی ختم ہو جائیں گے، پھر وہ جڑی عاجزی انکساری وہ بھی ختم ہو جائے گی، پھر اخلاق کی جڑی اس نے اخلاق پیر کے سامنے کیتا جا رہا ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا، پھر خانقاہ کے معاملات بھی بدل جائیں گے، پھر کام بھی کوئی نہیں ہوئے گا، پھر خانقاہ کی صفائی بھی کوئی نہیں کرے گا، پیر آن گئے سارے کام ہوں گے،
جان گے سارے کام ختم ہو جان گے. یہ تعلق حبی نہیں ہے, اعتماد نہیں ہے. محبت یہ ہے کہ پیر کے سامنے بھی وہ محبت ہو, پیر کے بعد بھی محبت ہو. یہ محبت نہیں ہے کہ پیر سامنے ہو تو ہر چیز حرکت میں ہو, پیر نہ ہو تو کہیں کون سا ہمیں دیکھ رہا ہے. نہیں, پیر تمہیں نہیں دیکھ رہا. اگر پیر تمہیں نہیں دیکھ رہا لیکن پیر کا رب تمہیں دیکھ رہا. سمجھے نا؟ یہ تعلق حبی جو ہے, یہ دل کے اندر سے جو محبت ہے, یہ انسان کو مجبور کرتی ہے عمل پر مجبور کرتی ہے. اگر یہ ٹیسٹ کیس ہے, اگر تمہیں اپنے مرشد کے سامنے بیٹھ کے وہ کیفیت حاصل ہوتی ہے, جو کیفیت تمہیں حاصل ہوتی ہے, مرشد کے ساتھ تعلق حاصل ہوتا ہے, اگر وہ تعلق مرشد کے بغیر سامنے ہوئے بس پشت بھی اگر وہ تعلق حاصل ہے, وہ محبت جذبہ حاصل ہے, وہ جذبہ محبت حاصل ہے, وہ دل کا تار جڑا ہوا ہے, اور وہ اسی طرح یہ سمجھ کے عمل کیا جاتا ہے کہ میں جس طرح اپنے مرشد کے سامنے عمل کرتا ہوں میں اس کے پیٹ پیچھے بھی عمل کر رہا ہوں, تو یہ تعلق حبی ہے, ورنہ منافقت ہے. اس کے بغیر ساری منافقت. اگر یہ تعلق اپنے مرشد کے ساتھ ملا ہوا ہے اور اپنے رب کو راضی کرنے کا جو انداز جو طریقہ مرشد نے بتایا آپ نے اس کے سامنے کیا, یہ اگر اس کی غیر موجودگی میں کیا تو یہ تعلق ارتباط حبی ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. ورنہ سب خالی, کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو تعلق ہے یہ تھوڑا سا تعلق ہے. اگر تمہیں صحبت مرشد حاصل نہیں ہوئی لیکن محبت مرشد حاصل ہو گئی تو یہ کہتے ہیں یہ بھی بڑی عظیم دولت ہے. یہ بھی بڑی عظیم دولت ہے کہ تمہیں دولت عظمی حاصل ہو گئی. کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لأن المرء مع من أحب, کہ قیامت کے دن تمہیں اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ تمہاری دنیا میں محبت ہو. یہ سرکار کا ارشاد مبارک کہ المرء مع من أحب. حضرت ربیہ نے جب سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کی خدمت کرتے ہوئے عرصہ گزر گیا, مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ مجھے آپ کی معیت, اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے دن حشر میں اور جنت میں آپ کی معیت عطا فرما دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فکر نہ کر, المرء مع من أحب, تو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ تو محبت کرتا. تیرا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو نے دنیا میں محبت کی ہوگی. بروں کے ساتھ محبت کی ہوگی, بروں کے اندر اٹھایا جائے گا. اچھوں کے ساتھ محبت کی ہوگی, اچھوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور یہ جو سلسلہ چلتے چلتے رسول اللہ تک پہنچے گا, کیونکہ آپ کی محبت اپنے مرشد کے ذریعے رسول اللہ تک پہنچتی ہے, تو پھر ہمارے چلتے چلتے ہم رسول اللہ کے ساتھ اٹھائے جائیں. فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اس سلسلہ طریقت میں داخل ہوتا ہے تو جو پہلی ابتدائی طور پر جو مبتدی ہوتا ہے, جو سلوک کی ابتدا کرتا ہے, جو اللہ کرنے کی ابتدا کرتا ہے, اس کی جو کیفیت ہوتی ہے, آپ فرماتے ہیں کہ برکت اولا کے در صحبت اول مر مبتدی رشید این طریقہ علیہ راہ حصول میں پیوند دوام توجہ قلب است و مطلوب حقیقی جل سلطان. آپ فرماتے ہیں کہ جو سلوک کی ابتدا کرتا ہے, جو بندہ اس طریقہ اولیاء کے اندر, طریقت نقشبندیہ کے اندر جو سلوک کی ابتدا کرتا ہے, مبتدی ہوتا ہے, اس کا سب سے پہلا جو اثر اس کے دل پر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ دوام توجہ قلب و مطلوب حقیقی جل سلطان ہوتا ہے, کہ اس کی ہمیشہ کے لیے اس کے دل کی توجہ اپنے رب کے ساتھ جڑ جاتی ہے. یہ اس طریقہ نقشبندیہ عالی شان طریقہ کی
جو مقتدی ہے، جو سلوک کی ابتدا کرنے والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اس انعام سے نوازتا ہے کہ جب وہ اللہ اللہ کرنا سیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے مرشد کی صحبت کی بدولت ایسا انعام عطا فرماتا ہے کہ ان کے دل کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توجہ اپنے رب کے ساتھ جڑ جائے۔ اب یہ توجہ ایسے جڑتی ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے رب کو اپنی نگاہوں سے اوجھل نہیں دیکھتے، وہ ہر حال میں اپنے رب کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتے ہیں، وہ چلتے ہوئے اپنے رب کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتے ہیں، وہ سودا کرتے ہوئے اپنے رب کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتے ہیں، وہ کاروبار کرتے ہوئے اپنے رب کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہوئے اپنے رب کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتے ہیں۔ یہ توجہ اتنی دائمی ہو جاتی ہے، یہ توجہ اتنی پھیل جاتی ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے رب کو ہی دیکھتے ہیں، اس لیے ان کا چلنا پھرنا بھی عبادت ہو جاتی ہے، ان کا خرید و فروخت کرنا بھی عبادت ہو جاتی ہے، ان کا رات کو سونا بھی عبادت ہو جاتی ہے، ان کو جاگنا بھی عبادت ہو جاتی ہے، ان کا چلنا پھرنا بھی عبادت ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنے رب کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتے ہیں۔ کیا یہ کوئی کامل نام ہے؟ یہ طریقت نقشبندیہ میں داخل ہونے کا کوئی کامل نام ہے؟ یہ بہت بڑا انعام ہے۔ یہ جو دوام توجہ حاصل ہو جاتی ہے، دائمی توجہ اپنے رب کی طرف حاصل ہو جاتی ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے۔ لیکن صرف طریقت نقشبندیہ میں داخل ہونا ہی کافی نہیں ہے۔ ذکر الہی جو آپ کو مرشد بتائے اس کو ہمیشہ پہلے یاد رکھیں۔ پہلے جب بچے کو اسکول میں داخل کراتے ہیں تو بڑی مشکل سے اس کو قاعدہ آتا ہے، الف با تا بڑی مشکل سے سیکھتا ہے، پھر کہیں محنت کرتے 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 وہ کوئی کتاب پڑھنے کے قابل ہوتا ہے، 2-3 سال محنت کرتا ہے تو وہ کوئی کتاب پڑھنے کے قابل ہوتا ہے۔ اس طرح جب کوئی مبتدی سلسلہ طریقت نقشبندیہ میں داخل ہوتا ہے تو اس کا مرشد اس کو الف با تا کی تعلیم دیتا ہے، تو 2-3 سال گزرنے کے بعد وہ کسی دل کی کتاب کو پڑھنے کے قابل ہوتا ہے۔ سمجھے؟ پھر فرماتے ہیں کہ ودار اندک فرصت کی دوام توجہ بر نسیان ماسوامی رسانت۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان بزرگوں کی توجہ اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ بہت تھوڑے سے وقت میں، بڑی قلیل مدت میں اس کو دوام توجہ اس طرح حاصل ہو جاتی ہے کہ اس کو ما سے اللہ سے، اللہ کے غیر سے، غیر اللہ سے، اللہ کے سوا ہر چیز سے نسیان حاصل ہو جاتا ہے، وہ ہر چیز کو بھول جاتا ہے سوائے اللہ کی۔ وہ اللہ کے سوا ہر چیز کو بھول جاتا ہے، وہ اپنے بیوی بچوں کو بھول جاتا ہے، وہ اپنے کاروبار کو بھول جاتا ہے، بس اسے ہر حال میں اپنا رب ہی رب نظر آتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ اگر فرضاً عمر طالب 1000 سال وفا کنن، آپ فرماتے ہیں اگر فرض کیا کہ طالب کی عمر 1000 سال تک بھی اس کو وفا کرے، 1000 سال عمر بھی ہو جائے، یعنی اس کو اپنے رب کے سوا ہر چیز کو بھول جانا اور رب کو یاد رہنا اس قدر حاصل ہوتا ہے کہ اگر اس کی عمر 1000 سال بھی رہ جائے اور اس کو غیر حق سبحانہ در دل حقوق خطور نہ کنن، کہ اگر اس کو 1000 سال کی زندگی بھی مل جائے تو اللہ تعالیٰ کے سوا اس کے دل کے اندر کوئی وسوسہ راہ پاتا ہی نہیں ہے، کوئی وسوسہ، کوئی خیال، کوئی برائی، کوئی برا خیال اس کے دل کے اندر سما ہی نہیں سکتا ہے جس کو دوام توجہ اللہ کے ساتھ حاصل ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر بتکلف و تعامل ما سوارا بیان بدہن، اگر تکلف سے، اگر زبردستی اس کو کسی غیر چیز کو یاد کرائی جائے، اگر زبردستی اس کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور چیز یاد کرائی جائے تو کہتے ہیں کہ بچون این نسبت حاصل شود یاد نہ کنن، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو یاد کرائی جائے تو اس کو یاد نہیں آئے گا۔ اگر زبردستی بھی اس کو اللہ کے سوا کوئی اور چیز یاد کرانے کی طرف متوجہ کیا جائے گا تو وہ متوجہ نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ
وجونی نسبت حاصل شود قدم اول ترین راز ادب باشد. آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے نا، جب یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے کہ جب وہ اللہ کے سوا کوئی چیز اس کو اگر زبردستی یاد کرائی جائے تب بھی یاد نہ آئے، تو یہ اس راستے کا پہلا قدم ہوتا ہے. اسی سمجھنا پیر صاحب بڑے پہنچے ہوئے ہیں، ہر چیز پہ ان کی توجہ، ساری دنیا اکٹھی کرنے پر ان کی توجہ، مال و دولت اسباب کے پیچھے ان کی توجہ ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو بڑے کامل مکمل پیر ہیں. مجدد پاک کہتے ہیں کہ جب تک تو رب کے سوا ہر چیز کو بھول نہیں جاتا، تو اس راستے میں پہلا قدم بھی نہیں رکھ سکتا. تیرا پہلا قدم یہ ہے کہ تو رب کے سوا ہر چیز کو بھول جائے. سمجھے ہیں؟ یہ طریقت ہے. تو فرماتے ہیں کہ از قدم ثانی و ثالث برابر الا ماشاء اللہ تعالی چھ نبی سے. پھر کہتے ہیں پھر دوسرا قدم، پھر تیسرا قدم، پھر چوتھا قدم، پھر پانچواں قدم، پھر ساتواں قدم. یہ ٹوٹل 7 قدم ہے. یہ راستہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ 7 قدموں پر مشتمل ہے، جس کا پہلا قدم یہ ہے کہ تو رب کے سوا ہر چیز کو بھول جائے. اب اس کے بعد والے قدم کہاں پہنچیں گے یہ کسی کو معلوم نہیں. یہ صرف ان کو معلوم ہے جو اس راستے پر چلتے ہیں. اس کے سوا یہ بڑا مشکل معاملہ ہے. تصوف اور طریقت کوئی آسان بات تو نہیں ہے. آج کل لوگوں نے اس کو کھیل بنا دیا، بچوں کو کھیل بنا دیا. آج کل ہر کوئی پیر بننے کے چکر میں لوگ کہتے ہیں بس جو بھی شخص ہے، جو بھی نمازی، بڑے جی نمازی پرہیزگار ہے، ہمیں 5 نمازیں تو پڑھتا ہوئے تو باقی ہر شے کپی ٹکی جائے، حرام حلال ہر شے کھائی پی جائے، بڑا نمازی پرہیزگار. بھائی نمازی پرہیزگار ہونا اور بات ہے، سلوک کا طے کرنا دوسری بات ہے. یہ راستہ سلوک کی منزلوں کو طے کرنا، اور سلوک کیا ہے؟ اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ. یہ سلوک ہے. پھر فرماتے ہیں کہ القلیل یدل علی الکثیر. یہ جو میں نے تھوڑی سی بات کی ہے نا، یہ بڑی کثرت پر دلالت کرتی ہے. اس کی یہ بڑی تفصیلی بات ہے. اس کو اگر آپ نے اتنا سمجھ لیا تو آپ کی کامیابی یقینی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور نیک لوگوں کی سنگت عطا فرمائے، نیک لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.